بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th class student, I am Fatma here with lecture number 3. Alhamdulillah, I am fine and hopefully you are fine too. In this lecture, we are going to discuss bab number 2, تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام, and the topic is پاک بھارت جنگ 1965. 9th class student, this is lecture number 3, bab number 2, تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. In this lecture, we are going to discuss book reading long بھاگ بھارت جنگ 1965. اس سوال میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے, پہلے پاک بھارت جنگ 1965 کا پس منظر, رن آف کچھ کا محاذ, جموں کشمیر میں صدارتی راج, جنگ کے اہم واقعات, جنگ کا آغاز, محاذ کون کون سے تھے, صدر پاکستان جنرل ایوب خان کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ خطاب, لاہور کا محاذ, چونڈا کا محاذ, فضائیہ جنگ اور جنگ کے اثرات. جنگ کے اثرات میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی روح, اور یوم دفاع پاکستان 6 ستمبر. اگر ہم پاک بھارت جنگ کا پس منظر دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ بر صغیر میں کبھی بھی مسلمانوں کو دل سے ہندوؤں نے قبول نہیں کیا تھا. تحریک پاکستان میں بھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی بھارت نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے قبول نہ کیا, کبھی بھی ہندو مسلمانوں کے دوست نہ رہے. قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو بھارت نے کمزور کرنے کے لیے مختلف چالیں چلیں تاکہ پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکے. کبھی سرحدی تنازعات تو کبھی پانی کی تقسیم کا مسئلہ, کبھی اثاثوں کی تقسیم میں رکاوٹ, اور کبھی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرتا رہا. اور بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا ہے. ان سب واقعات کی وجہ سے ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی. رن آف کچھ کا محاذ. رن آف کچھ میں پاک بھارت سرحدی تنازعات 1965 کے موسم بہار سے شروع ہو چکے تھے. یہ جنگ 6 ستمبر 1965 کو شروع ہوئی, جبکہ رن آف کچھ کے محاذ پر بہار کے موسم یعنی فروری مارچ سے ہی یہ تنازعات شروع ہو چکے تھے. کبھی کبھی دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر فائرنگ ہوتی رہتی تھی. اسی طرح کشمیر میں بھی حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے تھے. بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا. 1965 میں ہی ریاست جموں و کشمیر میں بھارت نے صدارتی راج نافذ کر دیا, جس کا مطلب تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر مکمل طور پر بھارت کا حصہ بن چکا ہے. اس پر کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے. ان تمام واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا, جو کہ پاک بھارت جنگ 1965 کا باعث بنے. جنگ کے اہم واقعات کیا کیا تھے؟ سب سے پہلے جنگ کا آغاز. 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ طور پہ جنگ کا آغاز کر دیا اور بین الاقوامی سرحد عبور کرتے ہوئے, جو کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کی تھی, مغربی پاکستان پر بنا بتائے حملہ کر دیا. جن علاقوں پر بھارت نے حملہ کیا ان میں لاہور سیکٹر, رن آف کچھ, سیالکوٹ, چونڈا اور کشمیر وغیرہ کے محاذ شامل تھے. اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب خان نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا, ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج بہادری کا مظاہرہ کریں گی. ہماری مسلح افواج ناقابل شکست جذبے سے دشمن کو شکست دے گی. بھارتی حکمرانوں کو یہ علم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے لاہور کا محاذ. پاکستان کی فوج نے جواں مردی کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی بہادر عوام نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا.
ملی نغموں نے عوام اور افواج کے جذبے کو مزید بڑھا دیا۔ لاہور واہگہ کے محاذ پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دشمن کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیا، اور دشمن BRB نہر کو عبور نہ کر سکا۔ اس بہادری کے صلے میں میجر عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چونڈا کا محاذ، جو کہ سیالکوٹ کا ایریا تھا۔ چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی بہت بڑی جنگ لڑی گئی۔ ہمارے جوانوں نے اپنے جسموں پر بند باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کا راستہ روکا، یعنی ہمارے نوجوان نہ صرف فوجی بلکہ عام عوام نے بھی اپنے سینوں پر بم باندھ لیے اور یہاں ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے، اور جس کی وجہ سے چونڈا کا محاذ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ، فضائیہ جنگ۔ ہماری فضائیہ نے بھی اپنی صلاحیت سے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ صرف ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ فضائی جنگ میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم ہو گیا، جس نے صرف 1 منٹ میں بھارتی فضائیہ کے 5 جہازیں فضا میں تباہ کر دیے۔ ہمارے فوجی جوانوں نے جنگی تاریخ کے یادگار کارنامے سر انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، جبکہ عوام کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ جنگ کے اثرات، قومی یکجہتی اور اتحاد کی روح۔ اس عوامی جوش و خروش کے پیش نظر پاکستان کے 3 شہروں لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو حلال استقبال سے نوازا گیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی روح پیدا ہوئی۔ پوری قوم نے اپنے ذاتی اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر نظم و ضبط کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا اور ان کا مقابلہ کیا۔ صدر پاکستان کی اپیل پر، یعنی صدر ایوب خان کی اپیل پر، پوری قوم نے دل کھول کر چندے دیے اور نوجوانوں نے اسپتالوں میں جا کر اپنے زخمی فوجی بھائیوں کی مدد کی اور ان کو خون دیا۔ اس جنگ میں برادر اسلامی ممالک نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کا دفاع مضبوط اور مسلح کشمیر دنیا میں اجاگر ہوا۔ یوم دفاع پاکستان۔ ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع کی تقریبات جوش و خروش اور جذبے سے منائی جاتی ہیں، تاکہ ایک دفعہ پھر دشمن کو بتایا جائے کہ تمام سچے جذبے آج بھی اپنے وطن کے لیے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اس حملے کے جواب میں پاکستانی فوج نے جس طرح ہماری وطن کا دفاع کیا، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ہر کوئی اپنے انداز میں وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کو بے قرار تھا۔ افواج کے ساتھ ساتھ 1965 کے پاکستان بھارت جنگ میں عوام کے جذبوں اور دعاؤں کی بدولت فتح پاکستان کا مقدر بنی۔ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور اتحاد نے ہمارا سر پوری دنیا میں اونچا کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان کے بہادر افواج نے بھارت کے دانت کھٹے کر دیے، اور ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہ کی اور شہادت کے اونچے مرتبے پر فائز ہو گئے۔